بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے پیغمبر کی جو اپنے خوبصورت خواب کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی دشمنی کا شکار ہوئے، مگر اللہ کا انتظام کچھ اور ہی تھا۔ جو لوگ آج یوسف علیہ السلام کو دشمن سمجھ رہے تھے، کل وہی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں پوری کہانی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں کیا، اور یہ اتنی بہترین سٹوری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بن یامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بن یامین ان کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت رکھتے تھے، جس کے باعث ان کے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم مستقبل کی نشانی کے طور پر دیکھا اور انہیں خبردار کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ان سے بہت حسد کرتے ہیں، اور خواب سننے کے بعد کہیں یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے اس خواب سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک چھوٹا بچہ جو ہم سے بہت کمزور ہے، وہ ہم پر کیسے برتری حاصل کر سکتا ہے، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالیں یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک کے آ جاتے ہیں تاکہ ہمارے والد کا رخ ہماری طرف ہو جائے اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ صحرا میں کھیل سکیں۔ اجازت ملنے پر وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ گھر سے دور پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم ڈھائے، انہیں مارا پیٹا، اور آخر میں جب ایک بھائی ان کا قتل کرنے لگا تو دوسرا بھائی جس کا نام لاوی تھا تو اسے ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ یوسف کو قتل تو مت کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈالو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اور یوں سب اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کھارے پانی والے کنویں میں جا کے ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ نے پھر اس کنویں میں ایک فرشتے کو بھیجا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، اور انہیں دلاسا دیا کہ وہ بہت جلد اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب بھائی روتے ہوئے شام کو گھر واپس اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں کھیلنے کودنے لگے اور کھیل کود میں اتنا مست ہو گئے کہ ہمیں
یوسف کا دھیان ہی نہیں رہا۔ ہم اسے سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے اور وہاں اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص دکھا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سچ نہیں ہے، بلکہ یہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے۔ بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا، لیکن اس کی قمیص کو بالکل بھی نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ پھر سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو کنویں کی طرف بھیجا۔ اس نے اپنا ڈھول کنویں میں لٹکا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈھول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈھول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ آیا اور وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے بازار میں جا کر فروخت کر دیا، اور پھر عزیز مصر نے اس کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو ہدیۃً پیش کیا اور کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، اور ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال سونپ دی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم مصر میں جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کیا اور آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ بنایا۔ ایک رات زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قصر میں غلط ارادے سے بلایا اور اپنے قصر کے ساتوں دروازے بند کر دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں، جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا اور مجھے پروان چڑھایا۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے یوسف، تم دروازوں کی طرف بڑھو، اور ہم نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بس تم دروازے کی طرف بڑھتے جاؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا، اور جب آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر باہر موجود تھے، اور زلیخا چونک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا اور کہنے لگی کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گنہگار نہیں، بلکہ یہی مجھے بھلا پھسلا رہی تھیں۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ اگر ہے کوئی گواہ تو پیش کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا گواہ پیش کروں گا جو نہ تو مجھے جانتا ہے کہ وہ میری حمایت میں بولے، اور نہ ہی زلیخا کو کہ وہ دشمنی کرے، اور وہ طوطے کی طرح فر فر بولے گا، اور وہ یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ وہ کس کے حق میں بول رہا ہے اور کس کے خلاف بول رہا ہے۔ اور وہ گواہ تھا ایک نوزائیدہ بچہ، ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ، اور اس بچے کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بچے، بولو، کلام کرو جو تجھے میرے اللہ نے سکھایا، بولو۔ اور حکم الہی سے اس بچے نے کلام کیا اور کہا، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو بانو زلیخا بے گناہ ہے اور یوسف گناہ گار، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ اور بانو زلیخا گناہ گار ہے۔ اور گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ بے شک تم عورتوں کی یہ مکاری ہے، تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا، تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں ہی رہنے دیا، اور پھر یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ زلیخا کو برا بھلا کہنے لگے اور اسے طعنے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو دلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب مصری عورتوں کو بلایا۔ سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک تیز دھار چھری پکڑائی گئی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے محفل میں پیش ہوں۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کے بجائے انہوں نے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ ڈالا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ سب بے ساختہ بول اٹھی کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس وقت زلیخا نے بولا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم سب مجھے طعنے دے رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کی تمام امیر عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ہر طرح کا طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے قید پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ عزیز مصر نے اپنے اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈلوانے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر زندان میں ڈالا گیا۔ زندان کے لوگ یہ جان چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں، اور وہاں دو ایسے قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھے، اور وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے 3 خوشے انگور کا رس ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواں کو پیش کیا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جسے پرندے کھا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی طرف دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی
اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج زندان میں سب کو کون سا کھانا دیا جائے گا، اور مجھے یہ علم میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر جو کھانا حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو بتایا وہی کھانا دیا گیا۔ سب بہت حیران تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا، لیکن دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کے بجائے یوسف علیہ السلام نے ایک بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، لیکن قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور پرندوں نے اس کا سر نوچ نوچ کر کھا لیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی، اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو گیا، لیکن وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں 7 سال قید رہے۔ ایک مدت کے بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور دوسری طرف گندم کی 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا، اور اس خواب نے بادشاہ کو بہت پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور شہر کے بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو۔ شہر کے تمام نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے، لیکن بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے جو قیدی تھا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور زندان جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ زندان گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے اس میں بہت زیادہ بارش برسے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی، اور تم 7 سال گندم خوب کاشت کرو اور گندم کو بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دو۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قید کے آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کی ہوئی گندم کو استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتا دیا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کیا جائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ قاصد واپس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید رہنے کے بعد رہائی کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری مصری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی اصل حقیقت پوچھی۔
ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوششیں کی مگر ناکام رہیں اور ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کر دیا کہ اسی نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے بے حد عزت دار اور اماندار ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے گئے اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے گندم کو چھلکوں سمیت ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے لیے گندم کو بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ چکے تھے۔ ان کے علاقے کنعان میں نہ تو فصل ہو رہی تھی اور نہ ہی غلہ مل رہا تھا۔ اگر ملتا بھی تھا تو بہت ہی مہنگے داموں۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مہیا کر رہے ہیں، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین، کنعان وغیرہ سے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، لیکن اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہوتا تھا، تاکہ تاجر لوگ مال ذخیرہ کر کے مہنگے داموں نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے 7 سالوں میں لوگوں کو غلہ فراہم کیا۔ قحط کے دوران زلیخا کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ بڑھاپے میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی یہ حالت حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں رو رو کر ہو گئی تھی، اور زلیخا نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی۔ اللہ نے اسے معاف فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ختم کر دی۔ اور جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ زلیخا سے نکاح کرو، جبکہ وہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں اور ان کی بینائی بھی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے زلیخا کو دوبارہ جوانی اور بینائی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا نکاح زلیخا سے کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گندم لا سکیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج عزیز مصر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطرداری کی اور ان سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا۔ پھر تفتیش کے بہانے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے والد اپنے سے دور نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، ورنہ ان کو گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گندم
خریدی تھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گندم تبھی ملے گی جب ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس نے اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ اسے واپس اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ اگلے سال جب مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تم سب کو ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے اچھی خاطرداری کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر گلے لگا لیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترغیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا کہ اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو تو چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں ہی رکھ لیا اور صرف یہی کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، ہمارے والد بہت بوڑھے اور ضعیف عمر کے شخص ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ وہ سب بھائی بہت پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو کیسے چھوڑ کر واپس جائیں، ہم نے تو بابا کو قسم دی ہے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے بھائی یوسف کے متعلق ان کو تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ اس بار بھی ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی کنعان واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی کھو چکے تھے اور اپنے ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے جس طرح تم نے پہلے کہا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر خود کو تسلی دیا کرتے تھے، اور جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔
یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی نظر ویسے ہی کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا کہ ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑ گئے کہ آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اپنے اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور میرا یہ خط ان کو دینا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے ملے اور ان کو خط دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بابا نے دیا، اور بتایا کہ بنیامین کی جدائی میں اتنا روئے کہ اب ان کی بینائی بالکل چلی گئی ہے، اور کہا کہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت دکھ پہنچا اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو سچ بول دو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا جو کچھ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس دن کیا تھا۔ تمام بھائی بہت شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر، اور بھائیوں نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی ہی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اور جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر مس کر دو تاکہ وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی کرتا لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی تھی، اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سارا واقعہ یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور کہا کہ یہ کرتا اپنی آنکھوں پر مس کر دیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا، اور انہوں نے فرمایا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ بابا جان، آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، بے شک ہم گناہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر سکے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کریں کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر ان کے 11 بھائی، والد اور والدہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ کیا، جیسا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، میرے رب نے آج میرے خواب کی تعبیر کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔
میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے زمین و آسمان کے خالق، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز اور ولی ہے، اور مجھے دین کی حالت میں موت عطا فرمانا، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر دے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طویل اور بابرکت زندگی گزاری اور آخر کار مصر میں وفات پائی۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر، اللہ پر توکل اور معافی کا بہترین سبق دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین اور مختصر واقعہ۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔